أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. ہماری بحث واجب مشروط اور واجب مطلق میں ہے، اور بحث ابھی ہماری چل رہی ہے شیخ اور آخوند میں، کہ آیا واجبات جو ہیں واجبات مشروط ہوتے ہیں، یعنی شرط جو ہے وہ ہیئت پہ آتی ہے اور وجوب معلق ہوتا ہے، یا شرط مادے پہ آتا ہے اور واجب معلق ہوتا ہے۔ یہاں پر شیخ انصاری نے ایک بات یہ کی تھی کہ مادہ ظاہر قاعدہ قواعد عربی تو یہ ہے کہ قید مادے کا ہو، لیکن کیونکہ محال لازم آتا ہے اگر قید مادے پر ہیئت پر ہو، اس لیے قید مادہ ہے، قید واجب ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ دقت سے دیکھیں تو قید مادہ ہی ہے، ظاہر اگرچہ ہیئت ہے، اگر آپ دیکھیں کہ بھئی ارادہ جو ہے وہ مقید ہے، ہم کہیں گے نہیں ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد ارادہ جو ہے وہ مقید نہیں ہے، وہ مشروط نہیں ہے، ارادہ ہے، اور جو چیز مقید ہے وہ واجب ہے، وہ مطلوب ہے، وہ متعلق ہے، وہ منشأ ہے۔ تو جب یہ ہو گیا تو پھر دونوں صورت میں محال لازم ہونے کی وجہ سے بھی اور وجدان کی وجہ سے بھی، دقت کی وجہ سے بھی، لب کی وجہ سے بھی ہم کہیں گے قید مادہ ہے۔ اس پہلے کا تو ہم نے تھوڑا سا جواب دیا تھا، دوسرے کا ہم نے جواب نہیں دیا تھا۔ دوسرے کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم دقت کر کے دیکھیں تو قید مادہ ہے، یعنی جو مشروط ہے وہ مادہ ہے، واجب ہے، دون وجوب، یعنی یہ ممکن ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جب دقت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ارادہ جو ہے وہ مشروط ہے یا نہیں ہے، نہیں جی ارادہ مشروط نہیں ہے، ارادہ مطلق ہے، وہ مولا جو ہے وہ ارادہ اس کا مطلق ہے، لیکن کسی مشکل کی وجہ سے وہ متعلق کو ابھی نہیں چاہ سکتا ہے، حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے شرط جو ہے وہ وقت ہے، وہ فلان ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات ہم نے مان لیا کہ یہ ہو سکتا ہے، ہم نے یہی کہا نا، یہی منحصراً یہی ہے تو نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ارادہ مشروط نہ ہو، ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارادہ ہی مشروط ہو۔ اس کے ہو سکنے میں کیا ہے؟ اگر آپ دقت سے دیکھیں تو آپ کہیں گے ہم دقت سے دیکھ لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ارادہ مولا ہی مشروط ہے، وہ ارادہ کرتا ہے بشرط فلان فلان، بشرط دخول وقت، بشرط استطاعت، بشرط قدرت، بشرط بلوغ، اس سے پہلے وہ ارادہ ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے نا، جیسے وہ ممکن تھا ویسے یہ بھی ممکن ہے۔ تو آپ پھر اس کو وجدان کو درمیان میں لا کے ہمیں نہ ڈرائیں، ٹھیک۔ خوب ابھی جیسے ہم نے کہا کہ دعویٰ بین شیخ و آخوند ہے، اور اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو قید ہے یہ ہیئت کے لیے ہے یا مادے کے لیے ہے؟ وہ بھی ہم نے استدلال بیان کیا شیخ انصاری کا، کہ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ رجوع ہیئت جو ہے وہ محال ہے، اس لیے رجوع کریں گے ہم کس کی طرف؟ مادے کی طرف، ٹھیک۔ اس کا جواب دیتے ہوئے آخوند ایسے جواب دیتے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ آخوند بھی شیخ کی بات کو مانتے ہیں، جواب آخوند سے، ٹھیک نا، در حالی کہ آخوند جواب دے رہے ہیں۔ آخوند فرماتے ہیں کہ انسان کبھی ارادہ کرتا ہے اور کوئی مانع اس ارادے سے اگر موجود نہ ہو تو وہ ارادہ جو ہے وہ مطلق ہے، اگر کوئی مانع ہو تو وہ ارادہ کیا ہے؟ مقید ہے، ٹھیک۔ یعنی اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ میں ارادہ کروں اور وہ ارادہ میرا مطلق ہو، یہ اصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں اس ارادے کو شروع سے نہیں چاہ سکتا اور کوئی مجھے مشکل پیش آ گئی تو کیا ہوگا؟ میں اس ارادے کو مقید کروں گا، یعنی نماز کو میں ابھی سے چاہوں گا، اگر کوئی مشکل پیش نہ آئی تو اصل یہ ہے کہ میں کہوں گا مجھے نماز ابھی چاہیے۔ کون سی نماز؟ نماز ظہر،
کہ میرا ارادہ جو ہے وہ مطلق ہے، وہ مشروط نہیں ہے۔ وہ کب ہوگا مطلق، کب مشروط کب ہوگا؟ جب کوئی مشکل پیش آئے، ٹھیک، تو وہ کیا ہوگا؟ مشروط ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور وہ قید اٹھ کے کہاں چلی جائے گی؟ مادہ پہ چلی جائے گی۔ واضح ہے؟ ہاں، اچھا، جب مرحوم آخوند یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قید مادہ ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ قید ہیئت نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ آخوند کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، کہ اعتراض کر رہے ہیں، آخوند اعتراض کر رہے ہیں شیخ پہ کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں کہ یہ قید مادہ ہے، بلکہ قید ہیئت ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ارادہ ہے، یہ اصل اولی تو یہ ہے کہ ارادہ مطلق ہو۔ ارادہ مطلق ہے تو قید کس کا ہوگا؟ مادہ کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ الا ان کے کوئی مشکل پیش آ جائے، قید مادہ نہ ہو سکتا ہو، تو پھر وہ قید کہاں جائے گا؟ ہیئت پر آ جائے گا، ٹھیک۔ یہ تسلیم کرنا، یہ کہنا، ابھی آپ کو ہم زیادہ ہیئت مادہ کو توضیح دینے کے لیے نہ جائے، مثالوں میں کہیں تو ہم دوبارہ مثالیں دے دیں۔ یہ دوبارہ مثالیں کبھی آسان کرتی ہے، اگر سمجھ میں آیا ہوا ہے تو پھر مشکل کر دیتے ہیں خام خلمبہ کرنے سے، ٹھیک۔ ہم آخوند سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو جواب دیتے ہوئے بات کی ہے کہ اصل یہ ہے کہ قید مادہ ہو، ٹھیک ہے نا، یوں نہیں کہا انہوں نے کہ اصل یہ ہے کہ قید مادہ ہو، پھر تو جواب نہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا اصل یہ ہے کہ ارادہ مطلق ہو، الا ان کے اس کے اطلاق میں کوئی مانع پیش آئے، تو یہ عین حرف شیخ انصاری ہے۔ شیخ انصاری بھی یہی کہتے ہیں کہ ارادہ مطلق ہے۔ ارادہ مطلق ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ قید مادہ ہے، قید ہیئت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہیئت کہیں، مادہ کہیں، وجوب کہیں، واجب کہیں، ارادہ کہیں، انشاء کہیں یا منشاء کہیں، یہ سارے ایک طرف کون سے کہاں جا رہے پتہ ہے نا، ٹھیک۔ اس لیے اگر تعبیرات میں کبھی ہم ارادہ کہیں، کبھی ہم آپ کا ہیئت کہیں، ٹھیک ہے نا، ارادہ اور ہیئت ایک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ وجوب بھی اس طرف ہے، اس طرف کیا ہے؟ مادہ ہے، واجب ہے، منشاء ہے، یہ ساری چیزیں اس طرف ہے، ٹھیک۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، نہیں ہو تو بعد میں مطالعہ مباحثہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو سارا ادھر ادھر کر لیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی۔ بس ہمیں یہاں پر آخوند پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو چیز ارشاد فرمائی اور کہا کہ جو حکم ہے، جو ارادہ ہے، جو شوق ہے، جو طلب ہے، جو ہیئت ہے، اصل یہ ہے کہ وہ مطلق ہو۔ یہ عین حرف شیخ انصاری ہے، شیخ انصاری بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ یہ جو قید آئی ہے، یہ قید مادہ کہو اور طلب ابھی سے ہو، شوق ابھی سے ہو۔ مولا جو کہتا ہے کہ آپ پر حج واجب ہے، تو ابھی سے آپ پر حج واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ مطلق ہے۔ اصل یہ ہے کہ قید ارادہ نہ ہو، معنی پیش ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی الٹا ہے۔ شیخ انصاری کہتے ہیں معنی الٹا کس میں ہے؟ ہیئت پر آنے میں معنی ہے، یہ ہے نا، ادھر مادہ پہ جانے میں کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ جب معنی نہیں ہے تو آپ کو ہماری بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ آپ نے ہمیں جواب دیتے ہوئے کیا کر دیا؟ ہماری حمایت کر ڈالی، ٹھیک۔ اصل بحث کیا ہے؟ اصل بحث یہ ہے کہ ہیئت آیا قابل تقیید ہے یا تقیید نہیں ہے۔ شیخ انصاری کیا کہتے تھے؟ قابل تقیید نہیں ہے۔ کیوں قابل تقیید نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہیئت معنی حرفی ہے، معنی حرفی جزئی ہے، جزئی قابل تقیید نہیں ہے۔
اس لیے ہیئت کو کی تقیید محال ہے. شیخ انصاری یہ کہتے تھے. اس کا جواب میں ہم نے کیا کہا کہ یہ جو اس کو بھی آخوند نے تسلیم کیا ہے, اس اعتراض کو بھی آخوند نے تسلیم کیا ہے. وہ بیان تسلیم ہم کیوں کل بیان کر چکے ہیں, اس کو دوبارہ بیان نہیں کرتے. ہم آخوند سے اور شیخ سے دونوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کلی اور جزئی بے معنی منطقی نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ جو کلی ہو تو قابل تقید ہوگا, جزئی ہوگا تو قابل تقید نہیں ہوگا. کلی وہ ما یستقبال الکثیرین اور جزئی جو کہ قابل استقبال کثیرین نہ ہو, یہ معنی جزئی و کلی منطقی ہے. یہاں ہم اصول میں ہیں, اصول میں ہم ان اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں لیکن اسی معنی میں نہیں کرتے. یہاں ہمارا اپنا معنی ہوتا ہے. جو ہمارا اپنا معنی ہے اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ جزئی ہے, یعنی یہ منتسب طرفین ہے, متقوم بے طرفین ہے, اس کے دو طرف ہیں. اگر وہ دو طرف ہی کلی ہوں, سر تو من افریقہ الی امریکہ, معنی حرفی ہے, متقوم بے طرفین ہے, لیکن طرفین کیا ہے, کلی ہے. افریقہ اتنا بڑا ہے, افریقہ کسی بھی جگہ سے, امریکہ اتنا بڑا ہے, امریکہ کی کسی بھی جگہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, یہاں معنی حرفی نے ربط دیا ہے, اس ربط سے جزئی ہو گیا. ٹھیک ہے, قابل صدق علی کثیر نہیں رہا, جتنے مرضی پہ صدق کر لو. ٹھیک ہے نا, کہ آپ قاہرہ سے نیو یارک گئے ہوں, یا مراکو سے آپ واشنگٹن گئے ہوں, یا اتنے کوئی وہ ہے ہی نہیں, حد ہی نہیں, کہاں سے کہاں گئے ہیں, قابل صدق علی کثیرین ہے. ٹھیک, بس کلی و جزئی اس معنی میں ہے ہی نہیں جس معنی میں آپ لے رہے ہیں, اور جس کی بنیاد پر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, اشکال پیدا ہو رہا ہے, محال پیدا ہو رہا ہے, وہ سب چیزیں ہے ہی نہیں. وہ سب چیزیں صاف ہو گئی. وہ صاف ہونے کے بعد اب ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو حکم ہے یہ اگر مقید ہو جائے, مشروط ہو جائے, اس میں کوئی محال لازم آتا ہے یا محال لازم نہیں آتا. تو ہم کہتے ہیں ہم مراحل حکم کو دیکھ لیتے ہیں. ہم ہر مرحلے کو آ کے دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے کو تقیید کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اگر تمام مراحل حکم کو تقیید کیا جا سکتا ہے تو اس وجوب کو تقیید کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. ہے نا, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اصل, آخوند نے بھی کہا, شیخ کا بھی یہی مدعا ہے کہ اصل یہ ہے کہ وجوب مطلق ہو, مشروط کون ہو, واجب ہو. وجوب واجب کہیں, ہیئت مادہ کہیں, ٹھیک ہے نا, ارادہ اور مراد کہیں, جو بھی کہیں. ہم آتے ہیں حکم, ہم حکم ہے نا جو ارادہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے مراحل کو دیکھتے ہیں. اس میں سے پہلا مرحلہ کیا ہے, پہلا مرحلہ مصلحت ہے. حکم کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس حکم میں مصلحت ہو, تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اس میں مصلحت ہے آپ حج کرو, اس میں مفسدہ ہے آپ شراب نہ پیو. ٹھیک ہے نا, مرحلہ اول ملاک ہے. آیا ملاک مقید ہو سکتا ہے, مشروط ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ آپ کے لیے مصلحت مشروط بے فلان ہے نا. آپ کے لیے مثلا یہ دوا پینا نا مفید ہے, آپ کے لیے مصلحت ہے, اگر آپ کے الرجی نہ ہو. خود مصلحت مقید ہوا ہے نہیں ہوا, مشروط ہوا ہے نہیں ہوا. دوا پینا مصلحت ہے لیکن سب کے لیے ہے نہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کو اس دوا سے, اس دوا میں موجود فلان چیزوں سے الرجی نہ ہو. اگر الرجی ہو پھر تو آپ کے لیے وہ دوا ہی نہیں, وہ آپ کے لیے مصلحت ہی نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ کا علاج ہو رہا ہو, آپریشن ہو رہا ہو, فلان ہو رہا ہو, تو ڈاکٹر آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے, تاکہ کہیں آپ کو وہ ایسی دوا نہ لگا دیں جس سے آپ کو الرجی ہو, اور وہ آپریشن اور پوسٹ آپریشن میں آپ کو جو ہے الگ مشکل میں پیش آ جائے. بجائے اس کے کہ آپ کو ٹھیک کریں,
آپ کو اس الرجی کی وجہ سے اور مشکلات میں آپ کے اضافہ ہو جائے. بس پہلا مرحلہ کیا تھا؟ ملاک. ٹھیک ہے نا؟ ملاک مصلحت قابل تقیید ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ارادہ. حکم کے لیے دوسرا مرحلہ ارادہ ہے. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اعتبار. ٹھیک. اب یہاں کس کے قول کے بنا پر یہ 2 مراحل ہیں اور کن کے اقوال کے بنا پہ یہ 3 مراحل ہیں؟ یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ ابھی کافی آ چکا ہے. آغا ضیاء عراقی کے بنا پر صرف 2 ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم کو ارادہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اعتبار نہیں ہے. ہم لوگ جعل لیتے تھے، مشہور جعل لیتا ہے. تو 3 مراحل ہو گئے. آغا ضیاء اور ان کے ماننے والے حکم کو کیا لیتے ہیں؟ ارادہ لیتے ہیں. تو ان کے لیے یہ 2 چیزیں، 2 مراحل ہیں. تیسرا ہے ہی نہیں، اعتبار ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ حکم کیا ہے؟ ارادہ ہے. ٹھیک ہے. بس ہم مرحلے اول تو حل ہو گیا کہ مصلحت مشروط ہو سکتا ہے. ٹھیک. دوسرا کیا ہے؟ ارادہ. مصلحت، دوا میں مصلحت تو ہے، آپ کو الرجی بھی نہیں ہے اس دوا سے، آپ کے لیے مصلحت ہے، لیکن طبیب کب ارادہ کرے گا کہ آپ یہ دوا پیو؟ جب آپ مریض ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ دوا آپ کے لیے اس میں مصلحت ہے لیکن ارادہ نہیں ہے. ارادہ مشروط بے مرض ہے. ٹھیک. پیراسٹامول ہو، فلان ہو، تو ان کے برانڈز کے نام نہ لیں. یہ دوائیاں جو ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ مصلحت ہے، لیکن آپ کے سر میں درد بھی تو ہونا چاہیے نا. تب ارادہ کرے گا ڈاکٹر کہ بھائی آپ یہ کھاؤ، یا تب آپ خود ارادہ کریں گے کہ آپ یہ کھائیں. بس ارادہ جو ہے وہ مشروط ہو سکتا ہے. ٹھیک. تیسرا کیا ہے؟ اعتبار. آزیا کے مطابق اعتبار نہیں ہے، وہ تو یہیں 2 پہ حل ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے مطابق اعتبار بھی ہے. ٹھیک. جب اعتبار ہے، آیا اعتبار یعنی جعل، ٹھیک ہے، مشروط ہو سکتا ہے یا مشروط نہیں ہو سکتا؟ مشروط ہو سکتا ہے. ٹھیک. طبیب کہہ سکتا ہے، جعل کر سکتا ہے. طبیب نے آپ کے لیے ایک دوا کو، مصلحت آپ کے لیے تھی اس دوا میں کیونکہ آپ الرجی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مرض بھی ہے، وہ دوا آپ کو دینی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو دے نہیں رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، آپ کا شوگر بڑھا ہوا ہے. جعل مشروط کرتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ یہ دوا کھاؤ، تمہارے لیے الرجی بھی نہیں ہے، تم مریض بھی ہو، فلان بھی ہے، لیکن یہ کس کے ساتھ نہیں بنتا ہے؟ بلڈ پریشر کے ساتھ نہیں بنتا، شوگر کے ساتھ نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ جب تمہارا بلڈ پریشر لو ہو جائے تو یہ کھا لینا. یہاں پر مشروط ہوا ہے. کیا مشروط ہوا ہے؟ جعل. نہ مصلحت، نہ ارادہ، بلکہ جعل. جب یہ تینوں مراحل کو ہم نے الگ الگ مائکروسکوپک لیول پہ جا کے دیکھا، آیا یہ وہ ہو سکتے ہیں، مشروط ہو سکتے ہیں یا مشروط نہیں ہو سکتے؟ تو یہ کیا ہو سکتے تھے؟ مشروط ہو سکتے تھے. جب مشروط ہو سکتے ہیں تو پھر حکم کا، ہیئت کا، وجوب کا متعلق و مشروط ہونا محال ہے. کہاں سے محال ہے؟ کون سا محال لازم آیا؟ واضح ہے؟ وہ آپ نے معنی حرفی بنا کے، فلان بنا کے، جزئی بنا کے، جو محال تھا وہ تو ہم نے اس کو حل کر دیا تھا کہ بھائی اسے تو محال پیش لازم نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو چھوڑ کے ہم ادھر آ جاتے ہیں نا، عملاً وقوع میں آ جاتے ہیں. ٹھیک. کہ ہم حکم کو تینوں مراحل میں، مرحلے ملاک میں، مرحلے ارادہ میں، مرحلے جعل میں، اعتبار میں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں مشروط کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہاں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہاں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. پھر کیا معنی ہے؟ پھر کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک. خوب یہاں پر
آگے چل کے عادیہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر شرط ثبوت مصلحت ہو، ایک دفعہ ایک شرط جو ہے وہ ثبوت مصلحت کے لیے کہ اس کے بغیر مصلحت ہوگی ہی نہیں، اس شرط کے بعد مصلحت ہوگی. ٹھیک، درس کے بعد 7:30 بجے آ رہے. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوگا؟ مصلحت جو ہے وہ اس کے بعد ہوگا. ثبوت مصلحت کس کے بعد ہے؟ شرط کے بعد. دوسرا کیا ہے؟ ثبوت مصلحت نہیں ہے، مصلحت ثابت ہے، ترتب مصلحت شرط کے بعد ہے. واضح ہے یہ فرق؟ ثبوت اور ترتب. اس دوا میں مصلحت ہے ہی نہیں جب تک یہ شرط نہ ہو عدم الرجی کی. یہ کیا ہے؟ شرط ثبوت مصلحت ہے. ثبوت مصلحت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو الرجی نہ ہو. دوسرا کیا ہے؟ ترتب مصلحت. ترتب مصلحت کیا ہوگا؟ یہ دوا آپ کی مصلحت میں ہے، آپ کو الرجی بھی نہیں ہے، مصلحت ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ فائدہ کب دے گا؟ جب آپ اسے خالی پیٹ کھائیں گے. یہ شرط ہے ترتب مصلحت ہے، مصلحت ثابت ہے، لیکن وہ مصلحت کب مترتب ہوگی؟ اس شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ کہ آپ نے یہ دوا خالی پیٹ لینی ہے. خوب، یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ شرط کبھی ثبوت مصلحت کے لیے ہوتی ہے، کبھی ترتب مصلحت کے لیے ہوتی ہے. آغازیہ فرماتے ہیں کہ اگر شرط ثبوت مصلحت کے لیے ہو تو یہ شرط وجوب ہے. اگر شرط ترتب مصلحت کے لیے ہو تو یہ شرط واجب ہے. بس یہ جو واجب مشروط میں ہم کبھی کہتے ہیں یہ جو ہے واجب مشروط ہے، کبھی کہتے ہیں وجوب مشروط ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے تحقیق سائنس ہے. ٹھیک، حل ہے. شرط واجب ہے، ثبوت وجوب ہے، یعنی اس مصلحت کے بغیر اصلاً، اس شرط کے بغیر اصلاً مصلحت ہی نہیں ہے، خوب وجوب بھی نہیں ہے نا، پھر ارادہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مصلحت ہے، ارادہ آ گیا، ترتب نہیں ہے، دوا کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ آپ پہ ابھی بھی دوا کھانا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ترتب اثر کے لیے کب کھانا کب ہے؟ نہار منہ خالی پیٹ کھانے سے پہلے کھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ شرط واجب ہے، وجوب آیا ہوا ہے، دوا کھانے کا وجوب ہے. لیکن اگر اصل بس الرجی، آپ کو الرجی ہے، آپ پہ وجوب ہوگا دوا کھانے کا؟ نہیں، دوا کھانے کا آپ پہ وجوب ہی نہیں ہے. وہ وجوب ہی کب آئے گا؟ جب آپ کو اس دوا سے الرجی نہ ہو، بشرط عدم الرجی. عدم الرجی کا ثبوت مصلحت کے لیے ہے. یہ آغا ضیاء کی بات، اور اس پر پھر اعتراض آیا ہے، اس کو پھر کل دیکھتے ہیں. کہ یہ بات بڑی خوبصورت اور بڑا دقیق تھا، اور ہمیں بہت ایک بڑا فارمولہ مل گیا تھا کہ کون سا شرط واجب ہے، کون سا شرط وجوب ہے. یہاں ہم کب پہنچے ہیں؟ یہاں ہم اس شیخ انصاری کی مشکل سے نکلنے کے بعد پہنچے کہ یہ دونوں کی طرف ہو سکتا ہے، وجوب پہ بھی جا سکتا ہے، واجب پہ بھی جا سکتا ہے، حید پہ بھی جا سکتا ہے، مادہ پہ بھی جا سکتا ہے، کوئی محال وحال لازم نہیں آتا ہے. اب ہمیں بتاؤ کہاں ہے؟ آغازیہ نے کہا بھائی یہ فارمولہ ہے کہ کون سا شرط واجب ہوگا، کون سا شرط وجوب ہوگا، کون سا مادہ پہ ہوگا، کون سا حیات پر ہوگا. یہ آپ کو ہم نے فارمولہ دے دیا. ٹھیک، اب دیکھنا کہ یہ فارمولہ اس پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے یا نہیں آتی. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.